السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن تاریخ عالم میں حق اور باطل کے درمیان تفریق کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا تکوینی طور پہ اس دن کو حق اور باطل کے درمیان تفریق کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میں صحیح مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، پہلے آپ حدیث کے الفاظ سنیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے جب، فوجد الیہود صیاما، تو آپ علیہ السلام نے یہود کو روزے کی حالت میں پایا، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کے دن، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ کون سا دن ہے جس دن تم روزہ رکھ رہے ہو؟ فقالوا، یہود نے کہا هذا یوم عظیم، یہ ایک عظیم دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی، فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکر میں کہ حق اور باطل میں تفریق ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نجات پا گئی، روزہ رکھا، فنحن نصومہ، ہم بھی اس دن یہود نے کہا روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اتباع۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے بارے میں تم سے زیادہ ان کے حقدار ہیں، موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کی اتباع کریں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، آپ علیہ السلام نے بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو بھی اس روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے دین موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے اتحادیوں لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اس دریا میں غرق ہو گیا تھا، سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ تو دیکھیں ناظرین کرام، یہی 10 محرم الحرام کا دن اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا اور یزید کے درمیان تفریق کے لیے، یزیدیت کے درمیان تفریق کے لیے، گویا کہ عاشورہ کا دن تاریخی حیثیت سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار دین موسوی میں اور ایک بار دین محمدی میں ایسی تفریق کر دی، اور ہم سب کو یہ بھی بتا دیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں تو موسیٰ بچ گئے، موسیٰ زندہ رہ گئے، فرعون غرق ہو گیا، لیکن بچنا ہی اغلبیت کا، بچنا ہی حقانیت کی علامت نہیں ہے۔ اگلی صدیوں میں، اگلی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی اور ان کے اہل بیت، اور دوسری طرف یزید اور اس کے فوج کے واقعے کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی کہ میں جب حق اور باطل میں تفریق کروں گا، میں جب حق کو الگ اور باطل کو الگ کروں گا، تو اس وقت ضروری نہیں ہے کہ حق ہی زندہ بچے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ 10 محرم کو ہی واقع ہوا، اس میں تو موسیٰ اور ان کی قوم علیہ السلام بچ گئے، زندہ بچ گئے۔ اس طریقے سے میں نے حق کو واضح کیا اور باطل کو غرق کر دیا، فرعون اور ان کی قوم سب کی سب، اس کی قوم مر گئی، غرق ہو گئی۔ لیکن اس طرف 10 محرم الحرام کو جب میں یہ واقعہ دین محمدیہ میں کروں گا تو میں رہتی دنیا کو یہ سبق بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں دینا چاہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ حق ہی زندہ بچے، حق ہی جو ہے اس کے ساتھی ہی زندہ بچیں۔ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ حق اور حق کا ساتھ دینے والے سب کے سب شہید کر دیے جائیں گے، سب کے سب تحت کر دیے جائیں گے، اور باطل زندہ بچ جائے گا، باطل والے زندہ بچ جائیں گے، لیکن رہتی دنیا تک ان کی حقانیت، ان کی زندگی اور ان کی موت، ان کی شہادت، سب سے مسلمان، اس سے رہتی دنیا کے انسان سبق حاصل کریں گے، اور زندہ بچنے والوں کو آخر دنیا تک لعنتیں بھیجی جائیں گی، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ ان کے اوپر لعنتیں بھیجتا رہے گا اور ان کی تفسیق بیان کرتا رہے گا۔ یزیدیت اور حسینیت گویا کہ الگ الگ ہو جائیں گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 72 شرکاء، ان کے ساتھی، ان کے اہل بیت سب کے سب شہید کر دیے گئے، سوائے زین العابدین رحمہ اللہ کے یزید اور اس کی لشکر زندہ بچ گئے۔ اس کے ویسے تو 72 سے زیادہ بندے مرے، لیکن اس کی فوج اور وہ خود زندہ رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے شرکاء، سارے ساتھی اور سارے اہل بیت شہید کر دیے گئے، لیکن شہید ہو کے بھی اللہ تعالیٰ نے تفریق بین الحق والباطل، میں نے آپ کو بتایا حسینیت اور یزیدیت کے درمیان میں فرق کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کے بھی حق کا استعارہ بن گئے۔ تمام مسلمانوں کا، تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر
تھے، ان کی شہادت حق پہ تھی، ان کی استقامت حاکم وقت کے خلاف اگر وہ غلط ہے تو ان کی استقامت ہر شخص کی ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس استقامت کے ساتھ حاکم وقت کے خلاف اپنی سعی جاری رکھے۔ مسلح بغاوت کا نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا منہج تھا اس کو آپ پڑھیں کہ وہ کس طرح اپنی کوششیں اصلاحات کے لیے جاری رکھے ہوئے تھے، اسی طرح ایک مسلمان بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھے اور اسی طریقے کو، اسی منہج پہ عمل کرتے ہوئے، حق پہ عمل کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل میں تفریق کی ہے، حسینیت اور یزیدیت کو ایک ایک طرف الگ الگ کر دیا ہے، تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔